السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام تاریخ اسلام ہے، جو ڈاکٹر حمید الدین نے تصنیف کی ہے۔ اس کا مضمون جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کی آخری قسط لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ شام کی فتوحات۔ ایران کی فتوحات کے ساتھ ساتھ شام کے معرکے بھی جاری تھے۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اسی درمیان میں حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک دن اہل دمشق کوئی جشن منا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور چند جاں بازوں کے ساتھ کمند لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ ان کا جو قلعہ تھا اس کی دیوار پر چڑھ گئے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ چڑھ کے دوسری طرف اترے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ خالدی فوج فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی تو دمشق والوں نے دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کی درخواست کر دی، جسے انہوں نے صورتحال سے بے خبر ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا۔ چنانچہ ایفاء عہد کی خاطر رضی اللہ عنہ کا مفتوحہ رقبہ بھی اہل دمشق کو بحال کر دیا گیا۔ یعنی ادھر حضرت خالد بن ولید نے قلعے پر قبضہ کیا، دوسری طرف سے حضرت ابو عبیدہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن ان کی طرف سے کفار مشرکین طرف سے مصالحت کی درخواست کی گئی، تو پھر انہوں نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور پھر پورے علاقے کو جہاں جہاں قبضہ کیا تھا ان کو امن و امان دے دیا۔ معرکہ یرموک۔ دمشق کے بعد اردن، حمص وغیرہ کو فتح کرتا ہوا خالدی لشکر دریائے یرموک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں تجویز کے مطابق باقی کی ساری اسلامی فوج پہلے ہی جمع ہو چکی تھی۔ شامیوں کو جب اس اجتماع کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی تمام فوج کو اکٹھا کیا اور مقام داقوزہ پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دی۔ یہ مقام ان کی دانش میں جنگی نقطہ نظر کے لحاظ سے محفوظ ترین تھا، کیونکہ اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب دریائے یرموک تھا۔ عیسائی فوج کی کل تعداد 2,40,000 تھی۔ جیسا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ سے پڑھا کہ ایرانیوں کی سلطنت نہ صرف ایران میں بلکہ اس وقت کے جو عراق کے علاقہ ہے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، وہاں تک فوجیں تھیں۔ مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح یہ شام جو ہے یہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومیوں نے اپنی افواج یہاں بٹھا رکھی تھیں اور پورے علاقے پر شام پر ان کا اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ روم اس وقت ایک سپر پاور تھی، تو شام سے ٹکر لینا، شام میں گھسنے کا مطلب پھر پوری رومی اور سپر پاور سے ٹکر لینا تھا اس وقت کی دوسری۔ بہرحال مسلمان ان کے سر کے اوپر پہنچ گئے اور شامی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اب دریائے یرموک کے کنارے یہ ان کا ٹکراؤ ہوا اصل فوجوں کا۔ اسلامی لشکر نے بھی یرموک سے آگے بڑھ کر رومیوں کے سامنے مورچہ جما لیا۔ اب رومی فوج بالکل محصور ہو چکی تھی۔ ایک جانب دریا تھا، پشت پر پہاڑ اور سامنے اسلامی فوج۔ شکست کی صورت میں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ جن امور کے پیش نظر انہوں نے اس مقام کو منتخب کیا تھا وہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یرموک پہنچتے ہی باقی چاروں سالاروں یعنی حضرت ابو عبیدہ، عمرو بن العاص، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں اپنے دستوں کے ساتھ الگ الگ لڑنے کے بجائے ایک امیر کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ رومی بھی بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہماری فوجیں بھی ایک ہی سردار کے زیر کمان آ جائیں۔ سب نے اس تجویز کی تائید کی اور بالاتفاق رائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار اعظم سب نے تسلیم کر لیا۔ یعنی بجائے الگ الگ مختلف محاذوں پہ لڑنے کے بجائے سب یہ چاروں جو لیڈرز تھے انہوں نے
اکٹھے اور ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک کمانڈر کے اندر میں، اور وہ کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار، بہت جرأ اور بہت ہی معاملہ فہم جرنیل تھے، اور بڑا ان کا تجربہ تھا لڑائیوں کا۔ خالد رضی اللہ عنہ ساری فوج کو 38 دستوں میں انہوں نے تقسیم کیا، 38 گروپس میں تقسیم کیا، 18 دستے درمیان میں رکھے اور وہاں ابو عبیدہ کو متعین کیا۔ 10 دستے دائیں جانب شرجیل بن حسنہ کی سرکردگی میں، اور 10 دستے یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ کے ماتحت بائیں سمت مقرر کیا، یعنی دائیں بائیں درمیان میں۔ اور رومیوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے پر بڑے منظم طریقے سے سفارائی کی، مگر مسلمان تیر اندازوں کے سامنے عیسائی سوار دستے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب مجاہدین رومیوں کے پیادہ دستوں پر پل پڑے اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ پشت پر پہاڑ تھا اور ایک جانب دریا، اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ بہت سے مارے گئے اور 1 لاکھ کے قریب دریا کی نظر ہو گئے، یعنی زبردست ان کو شکست دی، زبردست ان کو رومی فوجوں کو نقصان پہنچایا۔ شام کی فتح میں معرکہ یرموک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس فیصلہ کن معرکے کے بعد شامیوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج کسی مقام پر بھی مسلمانوں کے سامنے جم نہ سکی۔ حاکم شام ہرقل اس خوفناک بربادی اور فیصلہ کن شکست نے اتنا گہرا اثر کیا کہ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا اور روم چلا گیا۔ چند ہی ماہ بعد سارا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہرقل جو عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا انگریزی میں نام تھا ہرکلس۔ وہ رومیوں کا بہت طاقتور سپہ سالار تھا، تو رومیوں نے اس کو شام کی محاذوں پہ بھیجا ہوا تھا، تو لیکن جب یہاں شام کے محاذ پر سے شکست ہوئی تو وہ مایوس ہو کر اپنے ہیڈ کوارٹر جو روم میں تھا وہاں بھاگ گیا۔ وہ وہاں جا کے اس نے پناہ لے لی، اور اس طرح سارا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت خالد کی معزولی۔ فتح یرموک کے بعد حضرت خالد بن ولید کو شامی افواج کی سپہ سالاری کے منصب سے معزول کر کے ان کی بجائے یہ عہدہ ابو عبیدہ بن جراح کو تفویض کر دیا۔ یعنی اس معرکے کے بعد حالانکہ فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید کی جگہ اب نیا سپہ سالار یعنی عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے مسلمانوں کا، اور انہوں نے تفویض کر دیا، یعنی اپوائنٹ کر دیا ان کو، حضرت عبیدہ کو۔ لیکن اس معزولی کی فوری وجہ یعنی ریٹائرمنٹ جو ان کو دی حضرت خالد بن ولید کو، اس مدعے سے ہٹایا کمانڈر ان چیف کے، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی شاعر نے حضرت خالد کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا، جس پر خوش ہو کر انہوں نے 1000 درہم شاعر کو انعام میں دے دیے۔ جب اس عمر کی اطلاع دربار خلافت میں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور کہا کہ اگر یہ انعام بیت المال سے لیا گیا ہے تو خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، اور اگر اپنی گرہ سے دیا گیا ہے تو یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، جسے اسلام ناپسند کرتا ہے۔ مگر اس برطرفی کے حقیقی اسباب یہ تھے کہ عوام نے تمام فتوحات کو اسلامی کو خالد رضی اللہ عنہ سے منسوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی تقریباً ہر جنگ میں جہاں جہاں بھی حضرت خالد سپہ سالاری کمانڈ کرتے، اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہو رہی تھی، تو مسلمان بہت زیادہ ان کے عقیدت مند ہو گئے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہر فتح کے لیے حضرت خالد بن ولید کی موجودگی ضروری ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ خدشہ تھا کہ یہ رجحان کہیں شخصیت پرستی کے پیش خیمہ نہ بن جائے، جو قرآنی روح سے شرک کے مترادف ہے۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو عبیدہ صاحب شمشیر ہونے کے ساتھ ساتھ اہل قلم اور ایک اعلیٰ پائے کے منتظم بھی تھے۔ جبکہ حضرت خالد صرف صاحب سیف تھے، یعنی لڑنا جانتے تھے، فائٹنگ جانتے تھے، تلوار بازی کے ماہر تھے، جنگی امور کے ماہر تھے، لیکن انتظامی امور کا انہیں اتنا تجربہ نہیں تھا۔
تو یہ ایک اور بھی وجہ تھی ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی۔ انتظامی امور سے انہیں دلچسپی کم تھی۔ فتوحات کی نوعیت اب اور طرح کی ہو چکی تھی کہ فتوحات کے ساتھ ساتھ نظم و نسق کا سنبھالنا بھی ازبز لازم تھا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام کیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کو ہٹانے کی۔ ایک تو شاعر میں کسی نے قصیدہ کہہ دیا جو اچھا نہیں لگا ان حضرت عمر کو کہ یہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے اور پیسے اس طریقے سے خرچ کیے جا رہے ہیں ذاتی شان کے لیے۔ تو حضرت عمر چونکہ اسلامی معاملات میں بہت سخت تھے تو انہوں نے سخت اقدام کیا۔ اور دوسری وجہ بھی یہ بتا دی گئی کہ انتظام کا معاملہ بھی تھا، کیونکہ جہاں جہاں فتوحات ہو رہی تھیں مسلمان قابض ہو رہے تھے، اب ان کا انتظام بھی ان علاقوں کا ٹھیک کرنا ضروری تھا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسے آدمی کو مناسب سمجھا کمانڈر بنانا جو کہ انتظامات بھی کر سکے لڑائی کے ساتھ ساتھ۔ لیکن حضرت خالد بن ولید ایک سپاہی کی طرح بہرحال فوج میں شامل رہے اور اپنے کارنامے انجام دیتے رہے۔ حضرت خالد کی اطاعت گزاری وفاشاری ملاحظہ ہو کہ جب انہیں معزولی کا پروانہ دکھایا گیا تو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی محبت اور ایثار پسندی کا یہ عالم تھا کہ اسی لشکر میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ابو عبیدہ کے ماتحت لڑتے رہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی تھی کہ انہوں نے اس بات کو برا نہیں مانا، اپنی توہین نہیں سمجھا، بلکہ جیسا کہ مسلمان حکمران نے حکم دیا، خلیفہ نے حکم دیا، انہوں نے اس کی تعمیل کی اور پھر ایک عام سپاہی کی طرح وہ لڑتے رہے فوج میں۔ بیت المقدس کی فتح۔ اسلامی فوج کے نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے معرکے سر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ سارے شام میں صرف بیت المقدس ہی ایک ایسا بڑا شہر رہ گیا تھا جو ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس اور متبرک شہر ہے۔ ابتدا میں مسلمان نماز بھی اسی شہر کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب تک کہ خانہ کعبہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کی تقدیس کے باعث مسلمانوں کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنے تصرف میں لے آئیں، مگر عیسائی کسی قیمت پر شہر کو حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مدت سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا بیت المقدس کا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو محاصرہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ بالآخر اہل شہر تنگ آ گئے اور صلاح کی درخواست کی، مگر شرط یہ لگائی کہ امیر المومنین خود آ کر معاہدہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو بیت المقدس کو چل دیے۔ شہر سے تھوڑے فاصلے پر مقام جابیہ پہنچ کر ٹھہر گئے۔ وہیں عیسائیوں کے نمائندے بھی آ گئے اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کی روح سے عیسائیوں کو جان، مال اور مذہب کا تحفظ کا عہد کیا گیا، بشرطے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں اور یقین دلائے کہ ان کے کلیسا اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے بعد تقریباً سارے ملک شام پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مصر کی فتوحات۔ مصر ان ایام میں قیصر روم کے ماتحت تھا۔ رومی حکومت مصریوں کی مدد سے شام کی سرحدی علاقوں مسلمانوں کے خلاف شورش برپا کر سکتی تھی۔ چنانچہ رومیوں کا زور توڑنے کے لیے اور شام کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ مصر کو بھی تسخیر کیا جائے۔ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار تھے، اس لیے مصری قبائلیوں اور رومیوں میں حضرت عیسیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ عقائدی اختلافات تھے۔ شاہ روم نے سمجھوتے کی تجویز پیش کی، لیکن والی مقوقس نے اس پر عمل نہ کیا اور قبطیوں پر بڑا ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو نجات دہندہ خیال کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یعنی عیسائی مصری مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے تھے تو مصریوں نے مسلمانوں کو نجات دہندہ سمجھ لیا اور ان سے مدد مانگی۔ بائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید فتوحات کے حامی نہ تھے، اس لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بڑا اصرار کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور 4000 مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہو پڑے۔ مقوقس والی مصر قسطاط کے علاقے میں محصور ہو گیا۔ قلعہ نہایت مستحکم تھا اور مصریوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 10,000 کی فوج کے ساتھ عمر بن عاص کی مدد کو بھیجا۔ مسلسل 7 ماہ کی کوششوں کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور مقوقس نے صلح کر لی۔
اسکندریہ کی فتح، قیصر روم کو ان حالات کی خبر ملی تو سمندر کے راستے سے ایک عظیم لشکر مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے سکندریہ بھیجا گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے سکندریہ کا محاصرہ کر لیا جو کئی روز تک جاری رہا۔ سکندریہ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے مصر کی۔ اس دوران میں ہرقل شاہ روم کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا پوتا قسطنطین بنا جو کمور اور کمزور تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے مقوقس نے قبطیوں کے ایما پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ معاہدہ اسکندریہ 641 عیسوی کی روح سے عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیہ ادا کرنے کی شرط پر ان کے جان و مال کی حفاظت، مذہبی آزادی اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا وعدہ دیا گیا۔ نیز یہ بھی طے پایا کہ رومی فوجیں اور بحری بیڑے سکندریہ سے واپس چلا جائے گا اور رومیوں کو قبطی پھر مصر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ شاہ قسطنطین نے مجبوراً یہ معاہدہ منظور کرنا پڑا اس کو، اور رومی فوجوں اور بیڑوں کو واپس جانا پڑا، جس کا نتیجہ ہوا کہ ایک طرف تو رومی سلطنت کا بہترین حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، یعنی شام، پھر اس کے بعد مصر، اور دوسری طرف ممالک شام میں مسلمانوں کی طاقت زور پکڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فتح عظیم کی خبر ملی تو مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ازاں بعد حضرت عمر کو چند اور چھوٹے چھوٹے مرکے پیش آئے جنہیں سر کر کے سارے مصر پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عمر بن العاص کو جنوبی حصے میں کا والی رہنے دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو شمالی مصر کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر بن العاص کو واپس بلا لیا اور پورے مصر کی حکومت عبداللہ بن ابی سرح کے سپرد کر دی۔ شہادت 23 ہجری کے آخر میں ابو لولو ایک غیر مسلم عجمی غلام نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور 6 مہلک زخم لگائے جن سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور تیسرے روز عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ انا للہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھا وہ حالات جو حضرت عمر کے دور میں گزرے اور مسلمانوں اس طرح شاندار فتوحات حاصل کیں، اور عراق کے بعد پھر شام اور مصر بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ انشاءاللہ باقی آئندہ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔